بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور گیلانی صاحب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. بلی تھیلے کے اندر تھی کب یہ بتائیں پہلے. آپ 60-40 کا کہہ رہے تھے کہ الیکشنز ہوں ہاں گے. جی ابھی بھی ویسے اب تو ویسے مجھے 80-20 والی بات لگ رہی ہے. نہیں میرا خیال ہے سینٹ کی آپ قرارداد کی بات کر رہے ہیں. میں وہی نا کہ سینٹ میں آج ایک کثرت رائے سے جی ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کی گئی ہے. جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک بڑی بلکہ ایک پیچیدہ کہہ لیں، دلچسپ کہہ لیں اور خطرناک صورتحال کہہ لیں کہ 14 کے قریب کہتے ہیں ارکان تھے موجود، جن میں سے 12 نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. اور باقی کدھر گئے تھے؟ اور باقی میرے خیال ویسے ہی سینٹ میں ایک تھن اٹینڈنس جنرلی رہتی ہے انلیس کہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہو. ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا کچھ کروایا گیا آنکھ کے اشارے کے نتیجے میں ہوتا ہے. پہلے تو میں اتفاق ہی نہیں کرتا کہ اتنی اہم قرارداد ان سب کو بتائے بغیر کی گئی ہو. یہ جو نہیں آئے نا دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس ہول گیم. نہیں سارے ہی پارسل ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے، دیکھیں جب بھی آپ پارلیمنٹ کے یہ جو ہمارے قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ جناب یہ قرارداد پیش ہونی ہے، یہ ایجنڈا پیش ہونا ہے، یہ قانون پیش ہونا ہے. ویسے یہ قرارداد پیش کس نے کی ہے؟ یہ سینیٹر دلاور صاحب ہیں کے پی کے. پہلے یہ پی ٹی آئی کو پیارے تھے، پھر اب یہ میرے خیال آج کل نون لیگ کو پیارے ہیں، لیکن یہ صحیح نمائندہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے ہیں. تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی پیپ یہ ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے پاکستان میں کافی عرصہ سے. یہ ان کی بیسکلی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی. ہاں جی، اور ان کی طرف سے یہ قرارداد آئی ہے کہ جناب علی کچھ غور و فکر کریں. آپ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں ایسی. مولانا فضل الرحمان دیکھیں کے پی میں پہلے ہی آواز بلند کر رہے ہیں. اس قرارداد کے آپ مفہوم کو دیکھیں تو وہ ایک ہی پیرے میں سب کچھ واضح ہے کہ سفیشینٹ ٹائم نہیں مل رہا کیمپین کا، اور سیفٹی کنسرنس ہیں لوگوں کو اور پالیٹیشنس کو، اور اس لیے ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیا جائے. پروسیجر چلتا رہے، ٹائم بڑھا دیا جائے الیکشن کا. ڈیلے کرنے کی بات ہے نا بیسیکلی. ایک ویسے میں آپ کے بارے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ابھی تک تو ہم انالیسس کر رہے ہیں سارے اوپر، اس کے بارے میں ایک خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ یہ پلان کا حصہ ہے کہ اگر ٹریبیونلز کے لیول پہ یا کورٹس کے لیول پہ کینڈیڈیٹس جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں، سیدھی سی بات. جی بالکل. تو پھر اگلا پلان یہ ہے کہ الیکشنز کو کن کن فورسز کو رن میں ڈالا جائے گا کہ وہ اس سارے پروسیس کو دیکھیں مسئلہ تو پھر وہی بات. لیکن ایک بڑا اور بھی امپورٹنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے چاہتا ہوں. سپریم کورٹ میں وہ جو مدت کے بارے میں ڈسکوالیفیکیشن نااہلی کی مدت کا فیصلہ محفوظ کر لیا انہوں نے. میرے خیال میں ایک جنرل اس پہ جواب دیں گے. آج انہوں نے خود بھی کہا چیف جسٹس صاحب پاکستان کے انڈیویجولی ہم کیسز کو نہیں دیکھیں گے، ہم ایک جنرل اس پہ دیں گے. جنرل ویسے کیا ہوگا آپ کی رائے تو کیا ہے؟ وہ کہیں کہ یہ غلط ہے لائف ٹائم بین، لیکن اس کے لیے آگے کے لیے کوئی راستہ وہ چھوڑیں گے جس کے فورم جس پہ جانا پڑے گا اس کو کرنے کے لیے. بہرحال ایک گوم گاؤں کی ایک کشمکش کی ایک کوشچن مارک پھر بھی رہے گا، لیکن اس سے بڑا کوشچن مارک تو ابھی دیکھیں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی اب صلاحیت پہ، اور اس کے بعد ان کے قاضی فائز صاحب کے ارشاد پہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. جو بات آپ کر رہے تھے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ وہ جو بلی تھیلے کے اندر باہر تو آ گئی، لیکن وہ جو پروجیکٹ بقول آپ کے عمران خان تھا وہ اصل میں پبلکلی وائنڈ اپ نہیں ہو رہا. اچھا ویسے اس کو ٹھہر جائیں، اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ پہلے ہم چیزیں ہو جائیں گی، مینج نہیں ہو سکیں، پھر حتیٰ کہ وہ بلے کے نشان تک بات آ گئی. اب اگر وہ کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب الیکشن کو آگے کرنے کی بات آ جائے گی. مقصد یہ ہے جو ابھی تک بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا راستہ باہر صورت مقتدر حلقوں نے روکنا ہے، کیونکہ ان کی براہ راست جو اس ٹائم مخالفت ہے، جنگ ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے 9 مئی کی وجہ سے. ایک کنسپریسی تھیوری میں آپ کے سامنے بیان کروں. وہ کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ جب کل یا پرسوں عمران خان صاحب کے آمنا سامنا ہوا کچھ الیکشن کمیشن کے ممبران کے ساتھ، جی تو مبینہ طور پہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کے چہرے پہچانتا ہوں اور میں آپ سب کے بارے میں آرٹیکل 6 کے تحت آپ سب کو اندر کر دوں گا. ایک سن لے، آگے میری بات مکمل نہیں ہوئی. اگر چیف الیکشن کمشنر سمیت جی یہ ریزائن کر جائیں
جی. تو الیکشنز کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ تھیری بہت پہلے بھی چلی تھی کہ اینڈ موقع پہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں گے. نہیں، ممبران سمیت. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے بھی یہ کیمپین چلی تھی جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور باقی لوگوں نے تحفظات کیا تھا کہ مستعفی ہو جائے. اس سے پہلے کی ذرا تھوڑی سی بات کر لیں، بلکہ کہ یہ جو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اس پہ مختلف ویسے خبریں آئی ہیں جو آپ نے بات کی ہے. ایک تو یہ خبر آئی ہے، ایک یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن چونکہ آپ لوگوں نے نہیں کروائے تو اس پہ آپ کے آرٹیکل 6 بنتا ہے، آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا. آرٹیکل 6 کی بات تو کی ہے نا انہوں نے. ہاں چلے آرٹیکل 6 کی بات تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن لگتا کبھی بھی نہیں ہے. اس کو ہمیشہ ایک تلوار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. میں اس سے پہلے ہم سینٹ پہ آ کے بات کر لیں اگر اجازت دیں. جی جی. کہ جو سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس انجینئرڈ طریقے سے ہو رہا ہے ایک پارلیمانی فورم پہ، میرا خیال ہے وہ بھی پاکستان کی موجودہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا سوال ہے. پہلے تو چلیں پی ڈی ایم کی ایک حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی 9 اگست سے، آپ دیکھ لیں کتنے سینٹ کے اجلاس ہوئے ہیں. بہت چند ایک مخصوص اجلاس بلائے گئے ہیں، وہ بھی بہت خاص ایجنڈے کے تحت بلائے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرتی رہی کہ سینٹ کا اجلاس بلوایا جائے، وہ ایک قرارداد پیش کرنی ہے فلسطین پہ، لیکن سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے کوئی اور بات کرنی ہے، اس لیے الیکشن. اب مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ قومی اسمبلی بھی گئی ہے تو سینٹ میں ویسے ہی بلوچستان کی حکومت ہے اور اسلام آباد میں بھی بلوچستان کی حکومت ہے. جس طریقے سے اس کو ایک انجینئر طریقے سے لوگوں کا امپریشن کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ سینٹ کی جو ورکنگ ہے اس میں بہت بڑا سوال ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، المیہ ہے یہ صادق سنجرانی کے انتخابات سے لے کر آج تک سینٹ آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا مستقل ٹول ہے. جی بنائے جا رہے ہیں نا ادارے. آپ مجھے بتائیں یہ جو سینیٹر صاحب ہیں جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، جی اگر ان کے کریڈینشلز ہی دیکھ لیا جائے، ہاں جی، تو بات بڑی. اپنی پارٹی کی طرف سے ان کا تبادلہ پی ٹی آئی میں ہوا تھا، پھر ان کا تبادلہ پی ایم ایل این میں ہو گیا، اور آج کل ان کا تبادلہ اپنی اوریجنل جو پارٹی ہے ہاں اس کی طرف ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی رہ کے انہوں نے وہی کام کرنا ہے نا جو ان کو تفویض کیا جائے گا. جی بالکل. لیکن سب سے بڑا سوال دیکھیں یہی ہے محترم کہ یہ سینٹ ایسے چلے گا؟ کیا پارلیمان کا نظام ایسے چلے گا؟ بدقسمتی یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی آزاد پرائم منسٹر ملتا ہے، آپ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ڈمی پرائم منسٹر آئے. آپ نے اس آفس کو بھی آلموسٹ ڈمی کر دیا ہوا ہے، سینٹ کو بھی آپ نے ڈمی کر دیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو آپ ربر سٹیمپ بنا چکے ہوئے ہیں. تو آپ پھر جمہوری نظام کو ویسے ہی مہتاب صاحب لپیٹ دیں اس ملک میں. فائدہ کیا ہے اس کا؟ سیدھا ایک اور سسٹم لے آئیں. پاکستان بھی راضی، عوام بھی راضی، فوج بھی راضی. یہ ساری بحثیں، یہ کشمکش، یہ جو پتلی تماشا ہے، یہ دھاگے کھینچنا، تاریں کھینچنا، یہ تو ختم ہونا کم از کم. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے جی وہ اسی لیے اس کو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چیزیں بہتری ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں ہم 2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے چلتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ چیزیں آگے کی طرف نہیں جا رہی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تسلسل قائم رہنا ضروری ہے تاکہ اس نظام میں عوام کی ووٹوں کے ذریعے اس نظام کی تطہیر ہوتی ہے. پر یہ ساری جو چیزیں آپ مخالفت، آخری بات میں کروں، دیکھتے ہیں ہم، یہ بیسکلی یہ میں سمجھتا ہوں جو آپ کی بات ہے وہ بھی بالکل درست ہے. وہ ایک حد تک تو یہ ایک انجینئرڈ سسٹم کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن دوسری حد تک وہ جو آزادی اور وہ جمہوریت کا جو صحیح مقصد ہے اس کے ثمرات کا خوف کا بھی اظہار کرتا ہے کہ کہیں اگر ایسا ہو گیا تو سسٹم ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. بالکل. الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں اس سارے نظام اور جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے ذریعے عوام کی حکومت کو منتخب کیا جائے، اس کو 5 سال چلنے دیا جائے اور 5 سال کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جایا جائے. اگر عوام مطمئن ہو تو اس کو منتخب کریں، ورنہ ووٹ ان اور ووٹ آؤٹ کا اختیار عوام کے پاس. لیکن ہمارے ہاں تو خاص کی حکومت خاص کے ذریعے ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہے پھر دیکھیں ہماری وہ لمبی ہو جاتی ہے. سلیکٹو پارلیمنٹ، ربر سٹیمپ پارلیمنٹ، سلیکٹو ججز، سلیکٹو جرنلسٹ، سلیکٹو بیوروکریٹس. میرا بندہ جب تک اس کلچر سے ہم نہیں نکلیں گے یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت بڑے صحافی نے، میں حیران ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، انہوں نے تائید کی اس قرارداد کی فوری طور پہ. نام لینا کامران خان صاحب
اب دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے, اکانومی سب سے پہلے ہونی چاہیے, پھر الیکشن ہونے چاہیے, SIFC کا ایجنڈا پورا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, SIFC کا لاسٹ جو ایپکس کمیٹی کا ایجنڈا تھا نا, آپ یقین کر لیں اتنا لمبا ایجنڈا تھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی آدھا گھنٹہ چاہیے, ایجنڈا کو پڑھنے کے لیے. لیکن میں جاتے جاتے اتنی بات ہم ضرور کریں کہ ابھی بھی جس طرح یہ کوشش ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں, اسی طرح سے اتنی ہی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. آپ 60-40 تھے, میں 80-20 پہ آ گیا ہوں. بات آگے بڑھ رہی ہے اور مسئلہ اس طرف جا رہا ہے کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, اجازت لیجیے. جی بالکل, اس سے ساتھ ہی اجازت دیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور جتنے ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھیے اور اس پہ کمنٹس بھی ضرور کیجیے, لائکس بھی کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.